علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ اسلامی مہینہ جمادی الثانی کا جمادی الاولیٰ کا چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اسلامی تاریخ اور اسلامی شخصیات کا ذکر بہت کثرت سے ملتا ہے۔ جس طرح ام المومنین حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا۔ اسلام کی بہت بڑی جنگ موتا اسی مہینے میں لڑی گئی، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ اسی طرح اس مہینے میں ایک وہ ہستی بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے کہ جو میری ماں، آپ کی ماں، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی ماں، میری مراد حضرت رملہ بنت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہما ہے۔ حضرت رملہ کا نام رملہ ہے، لیکن یہ اپنی کنیت ام حبیبہ کے نام سے مشہور ہیں، جو ام المومنین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ کون ام حبیبہ؟ جو زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو عزت آبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو عزت اور دستار اور پگڑی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی آپ کی زوجہ، ہماری ماں ام المومنین۔ کون ام حبیبہ رضی اللہ عنہا؟ کہ جو حضرت ابو سفیان، جن کا اصل نام ہے صخر بن حرب رضی اللہ عنہ، جو فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے تھے، ان کی بیٹی، اور جو بیٹی ہیں حضرت صفیہ کی۔ حضرت صفیہ کون ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی، آپ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں، ان کی یہ بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ کون ام حبیبہ رضی اللہ عنہ؟ کہ جو بہن ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ کون امیر معاویہ؟ کہ جن کو کاتب وحی کہا گیا، کہ انہوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور ان ہاتھوں کی عزت اور اکرام اور مقام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کون ام حبیبہ رضی اللہ عنہا؟ کہ جو کائنات کی ان خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ہے کہ جن کو نکاح کا پیغام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کون ام حبیبہ؟ کہ جن کا نکاح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے مقرر فرمایا۔ اللہ نے مقرر فرمایا، کیسے میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تو ان اماں کی زندگی کو اگر پڑھا جائے، سنا جائے، دیکھا جائے اور مطالعہ کیا جائے تو بڑے عقائد بھی حل ہوتے ہیں اور بڑے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ صرف حضرت ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا کی زندگی کو پڑھ لیا جائے تو اللہ ہمارے نظریات بھی ٹھیک فرما دیں گے، اور ہمارے لیے جو مسائل ہیں معاشرتی لحاظ سے
گھریلو لحاظ سے اللہ وہ مسائل بھی حل فرما دیتے ہیں۔ اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ شروع میں بیوی تھی حضرت عبید اللہ بن جحش، عبید اللہ بن جحش کی۔ یہ عبید اللہ بن جحش کون ہیں؟ یہ حضرت زینب بنت جحش۔ زینب بنت جحش کون ہیں؟ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، یہ ان کے بھائی تھے۔ عبید اللہ بن جحش یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ شروع میں اسلام قبول کیا تھا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی اور رسالت کی آواز لگائی تھی، تو شروع میں یہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا 5واں سال تھا، تو کیا ہوا تھا جی؟ سب سے پہلے ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، نجاشی بادشاہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی۔ تو ان ہجرت کرنے والوں میں سے ایک جوڑا یہ بھی تھا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند عبید اللہ بن جحش، یہ بھی تھے۔ ان دونوں کی بھی ہجرت انہوں نے فرمائی تھی حضرت نجاشی کی طرف حبشہ میں۔ تو ہوا یوں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک رات خواب دیکھا، بڑا خوفناک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھ رہی ہیں کہ ان کے خاوند کا چہرہ بگڑ چکا ہے، عبید اللہ بن جحش کا چہرہ بگڑ گیا، بڑا خوفناک شکل اور بڑی بدصورت سی شکل بن گئی ہے خواب میں۔ تو صبح اٹھی بڑی پریشان کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھ لیا، یہ میں نے کیا منظر دیکھ لیا، اللہ خیر کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا خاوند آ رہا ہے اور آتے ہی کہنے لگا کہ اے ام حبیبہ، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی ہے، میں نے حق دین چھوڑ دیا اور میں اسلام چھوڑ کر عیسائیت کی طرف آ چکا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں مکہ میں جب تھا تو میں عیسائیت کا مطالعہ کرتا تھا، اپنی طرف سے مطالعہ میں کرتا تھا، تو مجھے عیسائی مذہب بڑا اچھا لگا، تو میں اس کے قریب ہو رہا تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس لیے میں ان کی غلامی میں نے ان پر ایمان لے آیا۔ لیکن اب چونکہ میں پھر حبشہ آیا ہوں اور یہ عیسائیوں کا ملک ہے، عیسائی بادشاہ ہے اور یہاں پر عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں، تو میں نے ان سے رابطہ کر کے مزید مطالعہ کیا، اپنی طرف سے تحقیق کی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ بھئی عیسائی مذہب حق ہے، دین محمدی حق نہیں ہے، اس لیے میں دین محمدی چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر رہا ہوں۔ اما ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا عبید اللہ، رات میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، تیرا چہرہ میں نے بڑا خوفناک اور بدصورت اور بگڑا ہوا دیکھا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو مذہب تو قبول کر رہا وہ مذہب حق نہیں۔ اس دور میں مذہب جو حق ہے وہ صرف دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی پر قائم رہے۔ ام حبیبہ نے بڑا سمجھایا، بڑا اس کو جو ہے وہ منت سماجت کی، آہو زاری کی، لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں، میں نے اسی مذہب پر رہنا ہے جس مذہب کو میں نے اختیار کر لیا۔ اللہ کی کرنی کیا ہوئی؟ وہ اسی مذہب پر شراب پیتے پیتے مر گیا، اسی مذہب پر مر گیا۔ تو یہاں دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ پہلی بات کہ دیکھو، خواب کا آ جانا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ خواب میں کیا ہو رہا، خواب میں کون آ رہا، خواب میں کس کو دیکھا جا رہا، خواب میں کس کی زیارت ہو رہی اور خواب میں کس کا دیدار ہو رہا۔ تو اس میں سونے والے کا کوئی اختیار ہے بھائی؟ کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب خواب حقیقی ہو، خواب سچا ہو، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، نبوت تو مجھ پر ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی ہیں۔ مبشرات سے کیا مراد؟ علماء نے لکھا کہ مبشرات سے مراد نیک لوگوں کے نیک خواب ہیں، نیک لوگوں کے اچھے خواب ہیں، کہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کسی اللہ والے کو دکھا دے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط، یا جو آئندہ ہوگا اچھا یا برا، اللہ پاک اپنے کسی نیک بندے کو دکھا دے کہ بھی کل کے حالات یہ ہیں، مہینے کے بعد کے حالات یہ ہیں، یا آئندہ یہ حالات ہوں گے اچھے یا برے، اس کو کہا جاتا ہے مبشرات۔ تو یہ خواب اللہ رب العزت نے اس کو اس امت میں باقی رکھا ہے، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی تو اللہ نبوت ختم کر کے مبشرات یعنی اچھے خوابوں کو نیک لوگوں کے لیے رکھ دیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اور نیک خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے،
نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی گویا کہ نبوت کی برکات ہیں، نبوت کا وسیلہ اور سبب اور ذریعہ ہے، نبوت کی طرف سے اللہ کی طرف سے نبوت کی وجہ سے اس امت پر اللہ رحمت اور کرم والا معاملہ فرماتے رہیں گے کہ اس امت کے بڑے بڑے علماء، بزرگان دین اور دیندار لوگوں کو اللہ خواب دکھائے گا، کبھی موجودہ حالات کے مطابق کے لیے، کبھی گزشتہ حالات کے لیے، اور کبھی آئندہ آنے والے حالات کے لیے اللہ ان کو خواب دکھاتا رہے گا۔ اب کیا ہر خواب سچا ہوگا؟ ہر خواب سچا ہوگا؟ نہیں، اس کے بارے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سب سے زیادہ سچا خواب وہ ہوگا جو سحری کے وقت دیکھا جائے گا، یعنی اذان سے پہلے، تہجد کے وقت اور فجر کی اذان سے پہلے جو خواب دیکھا جائے گا وہ خواب کا دیکھنا سچائی کے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ اس کے علاوہ دن میں بھی کوئی خواب اگر دیکھا تو اس دیکھنے والے کو دیکھا جائے گا کہ بھی یہ خواب دیکھنے والا کون ہے۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہے اور اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے اور دیندار ہے اور عالم دین ہے یا کوئی اللہ والا اور بزرگ ہے تو پھر اس کے خواب کی بھی کوئی نہ کوئی تعبیر بنائی جا سکتی ہے، لیکن ہر خواب حجت نہیں ہوتا کہ بھی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اللہ نے اب 5 کی جگہ 6 نمازیں فرض کر دی ہیں، تو اب یہ میرا خواب آپ کے لیے حجت نہیں کہ آج سے بھئی 6 نمازیں فرض ہو گئیں، آج کے بعد 5 نمازیں نہیں پڑھو گے۔ نہیں، میرے لیے حجت ہو سکتی ہے کہ گویا کہ اللہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ 5 نمازیں تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ جو میں نفل رکھے ہوئے ہیں تہجد کے، ابابیل کے، اشراق کے، چاشت کے، ان نفلوں کو بھی ساتھ ملا، تو میرے لیے تو حجت ہو سکتا ہے، آپ کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خواب کوئی ایسا دیکھا کہ جو ظاہراً شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف حکم دے رہا، شریعت سے ہٹ کے حکم دے رہا، جیسے جنید بغدادی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں شیطان آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے شیخ، اے عبد القادر جیلانی، میں رب ہوں اور تو نے میری عبادت کر دی ہے اور ایسی عبادت کی ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا آج کے بعد تجھ سے ساری نمازیں معاف، آج کے بعد تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھے گا تو تیری بخشش پکی ہو گئی۔ تو اب اس طرح کا خواب یہ بھی حجت نہیں، اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، نہ دیکھنے والا نہ جس کو بتایا جا رہا ہے۔ تیسری بات کہ خواب اگر رات کو برا آ گیا تو کیا کریں، خوفناک خواب آ گیا تو کیا کریں، بدصورت یا ڈرونا خواب دیکھ لیا تو نقصان والا خواب دیکھ لیا تو کیا کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو اگر برا خواب آ گیا اور تم ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئے ہو تو کیا کرو، اگر چارپائی پر ہو اور نیچے زمین ننگی ہے کہ گند وغیرہ اس پہ پڑا رہتا ہے تو الٹی طرف 3 دفعہ تھوک دو، تھوکنے کے بعد 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تو اس خواب کا جو برا نتیجہ نکلنا تھا اللہ اس نتیجے سے تمہیں محفوظ فرما دے گا، اس برے خواب کا اثر تم پہ نہیں پڑے گا، اور اس کو کسی کے سامنے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح خواب اچھا دیکھ لیا تو اچھا خواب دیکھ کر بیان کس کو کرنا ہے، ہر آدمی کو نہیں، بھائی یہ ذہن میں رکھنا، ہر آدمی کو خواب بیان نہ کی جائے۔ کیوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ تم نے جس کو خواب بتایا، خواب اچھا تھا لیکن وہ تعبیر اس نے غلط نکال دی تو وہی ہوگا جو اس نے تعبیر بتا دی۔ تو اس لیے تعبیر پوچھنی ہو تو ماہر سے پوچھنی ہے، عالم دین سے پوچھنی ہے، دیندار سے پوچھنی ہے۔ ہر آدمی کو اپنی خواب نہیں بتانا، اپنا خواب اس کے سامنے ذکر نہیں کرنا، ورنہ وہ الٹی سیدھی تعبیر بتائے گا تو تیرے لیے اللہ وہ مقرر فرما دے گا۔ تو اس لیے علماء کو، دینداروں کو، اولیاء اللہ کو، ماہرین کو خواب بتانا ہے۔ تو خیر، اب خواب دیکھنے والے کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، بولو بھائی۔ اب چند لوگ خواب پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا خواب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ یہ لوگ ہر بات کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں کہ جو بات عقل میں آئے گی وہ تسلیم کریں گے، جو بات عقل میں نہیں آئے گی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ حالانکہ خواب بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، ہمارے دین کا ایک جز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں سنا دی کہ بھی اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہی ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی ہیں۔
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور تیسری حدیث کیا فرمائی کہ سب سے سچے خواب کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ جو سحری کے وقت دیکھے جاتے ہیں. تو ان احادیث سے، ان اللہ کے نبی کے فرمان سے بات سمجھ آتی ہے کہ بھی ہماری شریعت میں خوابوں کی حقیقت ہے، خوابوں کی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگرچہ اب یہ حقیقت کیسے ہے، خواب میں کوئی کیا دیکھ رہا، کس کو دیکھ رہا، کس طرح دیکھ رہا، یہ میری اور آپ کی عقل میں آنے والی بات نہیں. کیوں کہ خواب دیکھنے والے کے وہ اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، خوابوں کو بھی عقل پر پرکھتے ہیں. اور بھائی یاد رکھنا، جس طبقے نے بھی قرآن اور حدیث کو، ہماری شریعت کو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو عقل پہ پرکھا ہے، وہ گمراہ ترین طبقوں میں شامل ہوا ہے. جو ہے وہ گمراہ ترین. اسی طرح ہمارا ایک فرقہ گزرا ہے، مسلمان تھا لیکن گمراہ ہو گیا. کون سا فرقہ؟ معتزلہ. وہ قرآن اور حدیث کو عقل پر پرکھتے تھے کہ بھی اگر عقل کے مطابق ہے تو ہم اس کو مان لیں گے، عقل کے مطابق نہیں اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بس چھوڑ دو بھائی. کیوں بھائی؟ یہ بات عقل میں نہیں آ رہی. ایک معتزلی طالب علم حدیث پڑھ رہا ہے. حدیث کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم اللہ کے راستے میں علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ فرشتے بھیجتے ہیں، وہ فرشتے برکت کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. یہ حدیث ہے، اس کے پاؤں کے نیچے برکت کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. اب ایک معتزلی طالب علم نے یہ حدیث سنی، اس نے کیا کیا، سبق ختم ہوا، باہر نکلا، اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیا. دوسرے نے پوچھا بھی کیا کر رہا ہے، یہ کیا حماقتیں کر رہے ہیں؟ کہا جی ابھی میں نے حدیث نہیں سنی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتہ پر بچھاتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں بھی طالب علم ہوں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھئی میرے پاؤں کے نیچے فرشتے کا پر ہے یا نہیں. میں اس لیے پاؤں مار رہا ہوں کہ فرشتے کو تکلیف ہوگی تو آواز آ جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی تو آواز نہیں آئے گی. اگر آواز نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی حدیث ٹھیک نہیں، میرے پاؤں کے نیچے فرشتے کا پر نہیں ہے. اللہ نے کیا کیا کہ حدیث کو عقل پر پرکھنے کی بنیاد پر، حضور کی بات پر یقین نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے ساری زندگی کے لیے اس کا پاؤں ہی شل کر دیا. تو اسے بھی حدیث کو، قرآن کو، اللہ کے رسول کے فرمان کو عقل پر نہیں پرکھنا، ایک گمراہ ترین طبقہ ہے. آج کے لوگ موجود ہیں جب قرآن کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں، قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن کا انکار کر دیتے ہیں. حدیث کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں، حدیث سمجھ نہیں آتی، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے دمشق کے ایک شیخ الحدیث جو حدیث پڑھاتے تھے، ان کا واقعہ لکھا کہ طلباء ان سے پڑھنے کے لیے جاتے تھے. بہت بڑے نیک عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. تو وہ ہمیشہ پردے میں بیٹھ کر طلباء کو پڑھاتے تھے، پردے میں بیٹھ کر، طالب علم کو چہرہ نہیں دکھاتے تھے. طلباء نے کئی دفعہ اصرار کیا کہ حضرت چہرہ تو دکھا دیں کہ ہم کم سے کم آپ کو پہچان تو لیں جہاں ہم آپ کو دیکھیں، تاکہ پھر آپ کی عزت اور احترام بھی ہم کر سکیں بھی یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہیں. وہ پردہ نہیں ہٹاتے تھے. طلباء کا اصرار بڑا تو انہوں نے پھر کیا کیا، سارے طلباء کو اکٹھا کیا، کہا کہ یہ میرا تمہارا راز رہے گا، تیسرے اور کسی کو نہیں بتانا، یہ باہر بات نہ جائے. کہا ٹھیک ہے جی. اس نے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ اس کا سر اور چہرہ گدھے کا، جسم انسان کا. تو شیخ الحدیث کا چہرہ گدھے کا، سر گدھے کا اور جسم انسان کا. طلباء کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی. استاد جی یہ کیسے؟ کہ بیٹا عبرت کے طور پر تمہیں بتا رہا ہوں، نصیحت بھی میری سمجھ لو، وصیت بھی سمجھ لو کہ قرآن اور حدیث کا کوئی حکم تمہیں سمجھ نہ آئے، تمہاری عقل میں نہ آئے، اس کو آمن نہ کہہ کے مان لینا، اس کو عقل سے نہ پرکھنا. کیا مطلب؟ کہ میں نے حدیث پڑھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو امام سے پہلے ہر عمل کرے گا، امام کے عمل کرنے سے پہلے، یعنی امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں یہ چلا گیا، امام کے سجدے میں جانے سے پہلے یہ سجدے میں چلا گیا، تو وہ ڈرے اس بات سے کہ کہیں اللہ اس کا سر یا اس کا چہرہ گدھے کا نہ بنا دے. کہ یہ حدیث تو میں نے پڑھ لی لیکن میری عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے پریکٹیکل امام کے پیچھے ایسا کیا کہ اس کے رکوع سے پہلے میں رکوع میں چلا گیا، اس کے سجدے سے پہلے میں سجدے میں چلا گیا، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، میں نے چہرہ نہیں پھیرا تھا کہ میرا چہرہ اور سر گدھے کا بن چکا تھا. کہ اس وقت سے بنا ہوا ہے.
طلباء بھی اللہ والے تھے، پھر وہ اللہ کے ہاں روئے ہیں، دوئے ہیں، اللہ سے ان کے لیے توبہ کی، یہ بھی روئے اور دھوئے، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے پھر ان کا چہرہ انسانوں والا بنا دیا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو عقل پہ نہیں پرکھنا، گمراہ ہو جائیں گے۔ اب لوگ عقل پہ پرکھ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ کی خواب میں 100 دفعہ زیارت ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کی 100 دفعہ زیارت ہوئی ہے۔ 99 دفعہ جب زیارت ہو چکی تو کہنے لگے اگر اب اللہ کا دیدار ہوا تو میں اللہ سے ایک بات پوچھوں گا، اللہ سے ایک بات عرض کروں گا۔ کہ کون سی بات؟ کہ میں کروں گا اللہ سے یہ والی بات کہ اے اللہ، آپ کو اپنے بندے کا کون سا ایسا عمل پسند ہے کہ جس پر آپ فوراً بخشش فرما دیتے ہیں؟ کہ میں یہ پوچھوں گا اللہ سے۔ تو اللہ کی کرنی ہوئی کہ اللہ کا 100ویں دفعہ دیدار ہوا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے ایک دعا بتائی۔ وہ دعا کتابوں میں محفوظ ہے، میرے موبائل میں بھی ہے، چاہیے تو بعد میں لے لینا۔ تو وہ دعا اللہ نے بتائی کہ جو یہ دعا پڑھے گا، یہ عمل بڑا محبوب، میں اس کی فوراً بخشش کر دوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی 100 دفعہ اللہ کی خواب میں زیارت فرمائی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے 99 دفعہ جب ہو گئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اللہ کو اپنے بندے کا کون سا عمل پسند ہے۔ تو 100ویں دفعہ جب اللہ کا دیدار ہوا تو اللہ سے پوچھا یا اللہ، آپ کو اپنے بندے کا کون سا عمل پسند ہے کہ جب وہ کر رہا ہوتا ہے آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا احمد، جب میرا بندہ میرا کلام یعنی قرآن پڑھتا ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے مجھے بڑا محبوب لگتا ہے۔ یا اللہ، فہمن کانا او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھے پھر پیارا لگتا ہے یا بغیر سمجھے بھی پڑھ لے پھر بھی پیارا لگتا ہے؟ فرمایا احمد، فہمن کانا او بلا فہمن، احمد سمجھ کر پڑھے پھر بھی پیارا لگتا ہے، بغیر سمجھ کے صرف الفاظ پڑھے مجھے پھر بھی پیارا لگتا ہے۔ اب یہاں بھی لوگوں نے انگلی کر دی کہ بھی دنیا میں اللہ کا دیدار کیسے ہو گیا، دنیا میں اللہ کا دیدار کیسے ہو گیا؟ اعتراض، جو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو دیکھو، نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو امتی اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لہذا یہ کہانیاں ہیں، یہ کیا ہو گئی بھائی؟ کسے کہانیاں ہو گئی؟ تو فرق سمجھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ یا اللہ، میں دنیا میں دنیا کی آنکھ سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں جاگتے ہوئے، دنیا میں دنیا کی آنکھ سے جاگتے ہوئے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ یہاں نہیں ہوگا، یہ جنت میں ہوگا، یہاں نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ بھئی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں دنیا کی آنکھ سے جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھا ہے؟ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور خواب بندے کے اختیار میں ہے۔ تو جب ایک چیز آدمی کے اختیار میں نہیں تو لہٰذا اس کے اس عمل پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات سمجھ آئی بھائی؟ دوسرے لوگ بھئی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے دیدار کیا، یہ تمہارا انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتا ہے کہ بھی جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو بالکل سفید داڑھی میں دیکھے تو یہ اس نے حضور کو نہیں دیکھا، اس نے کسی اور کو دیکھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہتے ہیں حضور کے سر اور داڑھی میں ٹوٹل 19 بال سفید تھے۔ تو حضور تو اس حال میں دنیا سے گئے ہیں کہ آپ کے سر اور داڑھی میں 19 یا 21 بال سفید تھے، تو جو ساری داڑھی سفید ہوگی وہ تو حضور نہیں ہوں گے۔ کیا کر رہا ہے کہ حدیث کو کس بنیاد پر پرکھ رہا ہے؟ عقل پر۔ حالانکہ امام محمد سیرین رحمت اللہ نے یہ بات لکھی ہے، لیکن فقہا نے، علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، خواب میں اب حضور کو جس کیفیت میں بھی دیکھو ذات وہی رہتی ہے۔ جوان دیکھو حضور کو تو حضور کی ذات نہیں بدلے گی، بڑھاپے میں دیکھو حضور کو، حضور کی ذات نہیں بدلے گی۔
حضور کو مسکراتے دیکھو تو یہ صفت ہے، حضور کی ذات نہیں بدلے گی. حضور کو روتے ہوئے دیکھو تو یہ حضور کی صفت ہے، حضور کی ذات نہیں بدلے گی. تو حالات کے بدلنے سے ذات نہیں بدلتی. یہ دیکھنے والے کے ایمان پر اور عمل پر اور دینداری پر قیاس کرتے ہیں کہ بھی اگر حضور کو جوان دیکھا، حضور کو خوش دیکھا تو مطلب یہ کہ اس کا دین مضبوط ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، یہ حضور کی سنت پر کامل طریقے سے چل رہا. اگر اس نے خواب میں حضور کو کمزور دیکھا، بوڑھا دیکھا، روتا ہوا دیکھا تو مطلب یہ کہ خواب والا اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے عمل کی فکر کرے، اپنے راستے کو ٹھیک کرے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرے اور اپنی زندگی کو حضور کی زندگی پر لے کر آئے. تو بھی خواب کو حضور کو خواب میں دیکھنا خواب دیکھنے والے کے اختیار میں ہے. تو لہذا اس کو بھی عقل پر پرکھنا کیا ہے بھائی؟ گمراہی ہے. یہ دو باتیں سمجھ آ گئی بھائی. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کیا خواب دیکھا کہ خامن کا چہرہ بگڑا ہوا ہے. تو انہوں نے ان کو بڑا سمجھایا، وہ نہ سمجھے تو مرتد ہو کے ہی کیا ہو گئے؟ مر گئے. اب کیوں مرتد ہوئے اس کو سمجھو. عبید اللہ بن جہش کے مرتد ہونے کی بنیادی طور پر دو وجہ بنی. غور سے سننا بھئی یہ بات. بنیادی طور پر دو وجہ بنی. پہلی وجہ کہ جس دین کو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا اس کے حق ہونے کا ان کو یقین نہیں تھا. کہ جو مسلک، جو مذہب، جو دین، جو شریعت اپنائی ہوئی ہے اس پہ یقین نہیں تھا. دوسری جو وجہ بنی اس کے گمراہ ہونے کی کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے مذہب اختیار کیا ہے یہ حق نہیں ہے، لہذا حق تلاش کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ خود سے بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی ماہر کے، بغیر کسی رہنما کے اس نے حق تلاش کرنا شروع کر دیا. حق تو ملا نہیں، حق چھوٹ گیا، گمراہی اختیار کر لی، اسی گمراہی پہ مرتد ہو کے مر گیا. تو بنیادی طور پہ دو باتیں سمجھ آ گئی. نمبر ایک کہ جس دین کو اختیار کیا تھا اس کے حق ہونے کا یقین نہیں تھا. نمبر دو، حق تلاش کر رہا ہے بغیر کسی رہبر کے، رہنما کے اور ماہر کے. خود جو ہے وہ شریعتیں پڑھ رہا، خود کتابیں پڑھ رہا، خود صحائف پڑھ رہا، خود علماء کے اقوال پڑھ رہا اور خود نتیجہ نکال کر حق دین چھوڑ کر باطل دین پر آ گیا. ناسخ دین کو چھوڑ کر منسوخ دین پہ آ گیا. اس وقت دو طرح کے طبقے میرے اور آپ کے زمانے میں، میرے اور آپ کے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں. دو طرح کے طبقے. پہلا طبقہ کیا کہتا ہے کہ بھی ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے، ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی مفسر کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی محدث کی ضرورت نہیں. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن خود کہتا ہے کہ میں تو آسان ہوں سیکھنے والے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے. تو جب قرآن خود کہتا ہے کہ میں آسان ہوں تو آسان چیز سیکھنے کے لیے، آسان چیز پڑھنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں، کسی استاد کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی محدث کی ضرورت نہیں اور کسی حدیث اور کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے. لہذا خود قرآن پڑھو اور سمجھو، خود حدیث پڑھو اور سمجھو. یہ طبقہ، یہ فرقہ آج موجود ہے جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں کسی ماہر کا محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، کسی عالم کو، مفسر، محدث کو، کسی کو اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا. کہ جب قرآن کہتا ہے کہ میں آسان ہوں لہذا خود قرآن کی تفسیریں لے آؤ، حدیث کی تفسیریں ترجمے لے آؤ، خود گھر میں بیٹھو، پڑھو اور سمجھو اور نتیجہ نکالو. ایک فرقہ تو یہ نکلا ہے. دوسرا فرقہ کون سا نکلا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیوں جی؟ کہ جو قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پہ قرآن اتار دیا جس میں ہر چیز وضاحت سے بیان ہو گئی. جب قرآن میں ہر چیز وضاحت سے بیان ہو گئی تو اب قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی محدث کی ضرورت نہیں، کسی مفسر کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی مجتہد کی ضرورت نہیں، کسی تبع تابعی کی ضرورت نہیں، کسی تابعی کی ضرورت نہیں، کسی صحابی کی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورت نہیں. یہ طبقہ موجود ہے. کون؟ منکرین حدیث.
وہ کہتے ہیں جب قرآن میں ہر چیز اللہ نے بیان کر دی ہے، واضح طور پر تفصیل بیان کر دی ہے، ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے، تو پھر ہم قرآن کے علاوہ حدیث کیوں مانیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ یہ دو طبقے کون سے ہیں؟ یہ طبقے وہ ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کو اور حق کو اپنی عقل سے تلاش کر رہے ہیں، ماہر کے بغیر، ماہر کے بغیر۔ تو بتاؤ بھائی نتیجہ کیا نکلا؟ گمراہی ہوئی ہوئی نہیں؟ قرآن کو صرف مانا حدیث چھوڑ دی، تو حدیث کا منکر کون ہے بھائی؟ گمراہ ہے کہ ہدایت یافتہ؟ اور جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے کہ میں قرآن حدیث مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا، جس میں صحابہ کا قول بھی گیا، مجتہد کا قول بھی گیا، محدثین کا قول بھی گیا، سب کا قول بھی گیا، اور اپنا نیا دین لا کر پیش کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ 1400 سال سے جو امت نے قرآن اور حدیث سمجھا سب غلط، جو میں سمجھا وہی حق۔ تو اس نے 1400 سال کے علماء پہ پانی پھیرا کہ نہیں پھیرا؟ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ اب جواب یہ ہے کہ بھائی جو خود سے قرآن سیکھے گا، خود سے بغیر کسی ماہر کے، وہ خطا کرے گا، اس دور کا سمجھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ دلیل سنو، سورہ بقرہ کی آیت اتری 127 نمبر، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ قرآن کی آیت ہے روزے کے بارے میں کہ کھاؤ اور پیو جب تک تمہارے لیے سفید لکیر کالی لکیر سے ظاہر نہ ہو جائے۔ اب یہ قرآن کی آیت، یعنی کیا ہوتا ہے کہ مشرق کی طرف سے پہلے اندھیرا، اندھیرے کے بعد سفیدی، تو سفیدی تک گویا کہ سحری کا وقت ہے، اس کے بعد وقت ختم۔ سمجھ آگے بھی؟ یہ ہے۔ اب ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم صحابی ہیں، صاحب زبان ہیں، عربی دان ہے، قرآن بھی عربی میں، یہ بھی عربی دان۔ انہوں نے کیا کیا؟ تکیہ لیا، تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ دیے، ایک سفید ایک کالا، ایک سفید دھاگا رکھ دیا، ایک کالا دھاگا رکھ دیا۔ اب سحری کے لیے اٹھے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں اور تکیہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں تو ایک جیسے ہی ہیں، دونوں کریں گے جیسے ہی ہے، کوئی سفید کالا مجھے نظر محسوس نہیں ہو رہا، پھر تکیہ رکھتے ہیں، پھر کھائی جا رہے ہیں، پھر تھوڑے کے بعد تکیہ اٹھاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ تو ایک جیسے ہی ہیں۔ اندھیرا تھا، وہاں پر کون سی ٹوب لائٹیں لگی ہوتی تھی، اندھیرے ہوتا تھا، تو ایک جیسے ہی ہے، پھر کھا رہے ہیں۔ یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھائے جا رہے۔ اب بتاؤ بھائی ساری زندگی حضرت عدی بن حاتم اگر یوں کرتے، قرآن کو سن کر اپنی عقل سے فیصلہ کرتے، ان کا روزہ رہتا؟ صحابی ہیں، عربی دان ہیں، زبان عربی ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، تو یہ بہتر ہم سے قرآن کو سیکھیں گے کہ یہ اردو والا قرآن کو جلدی سیکھے گا؟ عربی والا نا بھی۔ لیکن قربان جائے صحابہ پر، صحابہ نے اس کا ذکر حضور نبی کریم علیہ السلام سے کر دیا، عدی بن حاتم نے ذکر کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یوں دیکھتا رہتا ہوں، جب تک ان کا رنگ الگ الگ مجھے نظر نہیں آتا میں تو کھاتا رہتا ہوں۔ فرمایا عدی تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ جس نے مشرق کے سفیدی کو اور مشرق کی کالے پن کو تیرے تکیے کے نیچے رکھ لیا، بہت بڑا تکیہ تو رکھا ہوا ہے۔ کہ اللہ کے بندے اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد مشرق کی روشنی اور کالا پن ہے، کہ جب کالا پن ختم ہو، روشنی آ جائے، پھر کھانا پینا بند کرو۔ بتاؤ بھائی عدی بن حاتم قرآن کی آیت کی تفسیر حضور کے بتانے کے بغیر سمجھے، خود فیصلہ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ ساری زندگی نقصان ہوتا کہ نہ ہوتا؟ تو بات یہ سمجھ آئی کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، خود سے سمجھیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسرا واقعہ، قرآن کی آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے ہوتے ہوئے ظلم نہ کیا، یہی لوگ امن والے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ یہ قرآن کی آیت اتری، کتاب الایمان بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو اور ظلم نہ ہو، کیونکہ ہم سے تو زیادتی ہو جاتی ہے، ہم سے تو خطا ہو جاتی ہے، ہم سے تو گناہ ہو جاتے ہیں، تو جو چھوٹا چھوٹا گناہ کرے گا یہ تو ظالم ہے، تو ایمان ہو اور ظلم ہو تو یہ سے تو بچنا مشکل ہو جائے گا، ہم کیا کریں؟ اب یہ تو مصیبت پڑ گئی ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، کوئی نبی تو نہیں کہ گناہ نہ ہو خطا نہ ہو، انسان ہے، بشر ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں کہ گناہ نہ ہو خطا نہ ہو، تو پھر تو ہمارا ہر گناہ ظلم ہوگا، اور ظلم کے ساتھ ایمان والا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہم تو پھنس گئے، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ اللہ اکبر، صحابہ پہ قربان جائیں، عربی کتاب صحابہ کی زبان بھی عربی، قرآن بھی عربی میں، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی، سیدھا حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ اللہ نے کیا فرما دیا ہے کہ وہ جو ایمان لائے
اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا تو وہی امن والے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ یا رسول اللہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے تو زیادتی ہم سے خطا ہو جاتی ہے، تو یہ ظلم تو ہمارے ساتھ ہو گیا، تو کیا پھر ہم ہدایت یافتہ نہیں؟ بتاؤ بھائی، خود قرآن سمجھ آیا؟ عربی دان ہے، زبان بھی عربی ہے، سمجھ نہیں آیا، کس کے پاس گئے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں جو تم لے رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، شرک ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو شرک کرے گا وہ ہدایت پر نہیں، ہدایت یافتہ نہیں، جو مشرک بن گیا وہ ایمان والا بھی نہیں، وہ شرک جو ہدایت یافتہ بھی نہیں۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہ چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے۔ جاؤ بتاؤ بھی، اب حدیث کے بغیر قرآن سمجھ آیا؟ تو لہذا اکیلا قرآن سمجھیں گے، حدیث کے بغیر تو گمراہ ہو جائیں گے۔ حدیث اور قرآن کسی ماہر کے بغیر سمجھیں گے تو کیا ہو جائیں گے بھائی؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ مثالیں اس کی اس وقت بھری پڑی ہیں، میں آگے نہیں دے سکتا، وقت تھوڑا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عبید اللہ بن جہش کے گمراہ ہونے کی بنیادی وجہ دو بنی، خود سے تحقیق شروع کر دی اور اپنے مسلک پر اور مذہب اور شریعت پر یقین نہیں تھا۔ تو اس سے بھائیو، آپ سے میری درخواست، آپ کو کسی مسئلے میں، کسی عقیدے میں شک و شبہ پڑ جائے، بجائے اس کے کہ خود فیصلہ کرو، نہیں، کسی ماہر کے پاس جاؤ، کسی ماہر کے پاس جاؤ۔ بتاؤ بھائی، اگر ماہر کی ضرورت نہ ہوتی، ماہر کی ضرورت نہ ہوتی تو کیا جبریل علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے تھے کہ قرآن لاتے بیت اللہ کی چھت پہ رکھ دیتے، لو بھائی وہ اللہ کی کتاب ہے، جاؤ اس سے پڑھتے جاؤ اور خود سمجھتے جاؤ اور فیصلہ کرتے جاؤ؟ اگر یوں اللہ نے کرنا ہوتا تو حضور کو بھیجنے کی ضرورت تھی؟ حضور پاک کو کیوں بھیجا؟ کہ یہ کلام بھیج رہا ہوں، یہ آپ نے امت کو بتانا ہے، امت کو سمجھانا ہے، امت پر وضاحت کرنی ہے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ قرآن اور حدیث ماہر کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ جو قرآن اور حدیث کو بغیر ماہر کے سمجھے گا کیا ہوگا بھائی؟ گمراہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی میرے؟ تو عبید اللہ بن جہش کا خواب، پھر اما ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا۔ میں نے کیا بتایا تھا کہ ام حبیبہ کون ہیں؟ کہ جن کا نکاح کس نے مقرر کیا حضور کے ساتھ؟ اللہ نے مقرر کیا۔ کیسے؟ ام حبیبہ فرمانی کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں کوئی کہہ رہا ہے اے ام المومنین، حضور سے بھی نکاح نہیں ہوا، اے ام المومنین، اور ام المومنین کا لقب کن کو دیا جاتا ہے؟ بولو بھائی، حضور علیہ السلام کی بیویوں کو۔ تو جب یہ خواب سے اٹھی تو مطمئن اور خوش کہ اللہ مجھے اس مصیبت کا نعم البدل اچھا دے گا کہ میرا حضور سے نکاح ہوگا۔ پھر 2 سال کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب ساری خبر مل گئی تو حضور پاک علیہ السلام نے نجاشی کو اپنا وکیل بنا کر یہ کہا، نجاشی جاؤ ام حبیبہ سے پوچھو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وکیل کس کو بنایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے؟ نجاشی کو۔ اب نجاشی نے اپنی خادمہ اور اپنی باندی ابرہہ اس کا نام تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ ام حبیبہ سے پوچھ کر آؤ کہ حضور کا یہ پیغام آیا ہے۔ ابرہہ آئی اما ام حبیبہ کے پاس، کہ ام حبیبہ آپ کو خوشخبری دینی ہے۔ کہ کیا؟ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نجاشی کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو اما فرماتی ہیں کہ میں خوش ہو گئی کہ اللہ نے میرا خواب پورا کر دیا، میرا خواب پورا کر دیا، کیا میں راضی ہوں۔ اسی وقت اما کے پاس کنگن تھے، کان میں بالیاں تھی اور پازیب تھے، تینوں کو اتارا اور خوشی میں اس باندی کو تحفے میں دیا کہ یہ تو تحفہ قبول کر کہ تو نے مجھے کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے۔ وہ باندی چلی گئی اور ام حبیبہ کو پھر پیغام دیا کہ آپ اپنا وکیل مقرر فرمائیں۔ انہوں نے اپنا وکیل مقرر فرمایا، رشتہ دار تھا، اس کا نام تھا خالد بن سعید، وہیں پر کہا جی میری طرف سے یہ وکیل ہے۔ حضور کی طرف سے وکیل کون بن گئے بھائی؟ نجاشی بن گئے۔ دونوں سامنے آئے، گواہ بھی موجود ہیں۔ وہاں پر نکاح جب ہوا تو نکاح میں ایجاب قبول ہوا، حضور کی طرف سے نجاشی نے قبول کیا، ام حبیبہ کی طرف سے خالد بن سعید نے قبول کیا۔ 400 دینار حق مہر طے ہوا۔ 400 دینار آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ 400 دینار حق مہر طے ہوا، نکاح ہو گیا، خطبہ پڑا گیا۔ خطبے کے بعد جب ایجاب قبول ہو گئے، لوگ جانے لگے۔ نجاشی نے کہا بیٹھو بیٹھو، نکاح کے بعد ولیمہ نبیوں کی سنت ہے تو کھانا کھا کے جانا۔ تو یہاں کتنی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پہلی بات
کہ نجاشی نے اور خالد بن سعید نے دونوں نے وکیل بن کر اپنے موکلوں کی طرف سے ایجاب اور قبول کیا. یہاں مسئلہ سمجھو. آج کل ہمارے زمانے میں آن لائن نکاح ہوتا ہے کہ لڑکا بیٹھا ہوا امریکہ میں، لڑکی پاکستان میں، یا لڑکی کراچی میں، لڑکا لاہور میں. تو نکاح کیسے ہوگا بھائی؟ ٹیلی فون پہ نکاح ہوگا؟ نہیں بھائی، ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوگا، ذہن میں رکھنا. کیوں؟ نکاح کی ایک شرط یہ ہے کہ ایجاب قبول کرنے والوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. یعنی جہاں پر نکاح ہو رہا وہاں دونوں حاضر ہوں، وہاں دونوں حاضر ہوں. تو اب اس کا کیا حل ہے؟ ایک امریکہ میں، ایک پاکستان میں، ایک کراچی میں، ایک لاہور میں. کیا حل ہے؟ دونوں اپنے وکیل بنائیں. لڑکا بھی اپنا وکیل بنائے، لڑکی بھی اپنی وکیل بنائے. وکیل دونوں جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر وکیل اپنے دونوں کی طرف سے ایجاب قبول کریں گے. یہ طریقہ شریعت نے لکھا ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ دوسری چیز کہ نجاشی نے اور خالد بن سعید نے جب نکاح پڑھایا کتنے کلمے پڑھائے تھے؟ بولو بھائی، کتنے کلمے پڑھائے تھے؟ تو نکاح کے لیے کلموں کا پڑھانا ضروری نہیں ہے بھائی، یہ بات ذہن میں رکھنا. کہ مولوی صاحب 6 کلمے پڑھاؤ گے تو پھر نکاح ہونا ہے. پائیں مولوی صاحب 6 کلمے نہ آندے ہوں پھر کی کریں گے؟ تو مجھے 6 کلمے نہ آئے تو پھر تو نکاح فارغ ہو گیا نا بھائی. اور گلگت میں نا، گلگت وہ ڈاکو پکڑتے تھے کہ یہاں پر نا انڈیا کے جاسوس آئے ہوئے ہیں، ان کو پکڑنا ہے. تو ایک بس روکی تو اس میں سے لوگوں کو باہر نکالا. اب ان سے کلمے سن رہے ہیں. اب میرے جیسے کو 1 2 3 بس کلمہ ختم. تو نہیں گا، تو مسلمان ہی ہے، تو جاسوس نہیں گا، نکل 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 نکل. ایک آدمی آ گیا، اس کو 6 کلمے سارے کے سارے زبانی، 6 کلمے زبانی یاد. کہتے اے جاسوس ہے گا یہ، اے جاسوس ہے، انہوں پڑھو نو بچاؤ. کہ مسلمانوں 6 کلمے یاد الحمدللہ نہیں ہوندے، اور میں نے بھی یاد نہیں، کہ ٹینشن نہ لو. تو بھائی نکاح کے دوران کلمے پڑھانے کا کوئی رواج نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی لازمی نہیں ہے بھائی، ذہن میں رکھنا. یہ 2 نمبر علماء نے یہ کام شروع کیا. 3 کلمے سنائیں گے تو پھر ہوگا. چاہے لڑکا وہ چلا اس کا گلا خوشبو ہوتا ہے، میرے کو 6 کلمے سننے سو کی بنے گا؟ انہیں بیچارہ ویاہ واسطے ٹینشن چ نہیں ہوتا جنہیں وہ 3 کلمے واسطے ٹینشن چ پیا ہوتا ہے. تو لہٰذا بھائی یہ کوئی رواج نہیں ہے. تیسرا مسئلہ، ایجاب اور قبول 3 دفعہ کروانا بھی فرض واجب نہیں ہے. تو قبول کی تھی؟ ہاں جی کی تھی، ہاں جی کی تھی، اور میں استام لکھ کے دما تو 3 دفعہ ایجاب قبول بھی نہیں ہے، 1 دفعہ بس، 1 دفعہ بس. ہمارے ایک نمازی ہیں تو لیٹ آتے ہیں، مجھے نکاح پڑھانے کے لیے لے گئے. تو میں نکاح پڑھا دیا. تو ایک بیٹھے ہوئے تھے مفتی من المفت سے، وہ کہیں مولوی صاحب 1 دفعہ کروایا ہے، 2 دفعہ اور کرواؤ. کیوں؟ میں کہ پہلے دفعہ جو کروایا غلط ہو گیا. کہتے نہیں نہیں 2 دفعہ اور کرواؤ. میں نے پھر اپنے میزبان سے کہا، میں کہ جی آپ کے پاس اتنے بڑے مفتی اعظم تشریف فرما تھے، آپ نے مجھے کیوں بلایا نکاح کے لیے؟ انہی سے پڑھوا لیتے. میں کہ بھائی 1 دفعہ سنت ہے ہوگی. نہیں تم 2 دفعہ اور کرواؤ نا. میں کہ میں نہیں کرانا. تو میری پٹھان الرگ وہ نکل آئی، میں اٹھ کے باہر آ گیا. میں کہ تو پڑھانے کا ہوں. میں کہ پڑھانے کا. مجھے اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ غیر عالم عالم کو سمجھا رہا ہے، مولوی صاحب اینج کرو، اینج نہیں کرو. ایک جگہ نکاح پڑھایا تو حق مہر کہیں 35.5 روپے، 35.5 روپے. میں کہا 1.25 پہلے رکھ، 35 بعد چلو مانگا. کڑ 1.25 روپیہ تھے. کہنا ساڑے پنڈ چ اینج ہوتا ہے. میں کہا پنڈ نہیں گل ہو رہا ہے، 10,000 دے. 10,000 میں لیا تو کول. اب علماء کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب اینج نہیں، اینج کرو، اینج نہیں. ساڑے پنڈ دے اینج ہوتا ہے. میں کہا تیرے سارے پنڈ کھوتے کھانے میں بھی کھاواں. بولو بھائی. تو لہذا بھائی نکاح میں ایجاب قبول 1 دفعہ بس، اور کوئی کلمے شلمے نہیں. 2 طرف گواہ موجود ہے، بس ہو گیا. ایجاب 1 دفعہ ہو گیا، نکاح ہو گیا بھائی. اور کاغذی کاروائی جو گورنمنٹ والی ہوتی ہے نا جی، اس میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے نا، لیکن زبان سے ایجاب قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. ابھی ٹینشن ملی نا. یہ کاغذی کاروائی حکومتی لحاظ سے ہے، شرعی لحاظ سے نہیں ہے. زبان سے اگر ایجاب قبول ہو گیا، اور اگر اس میں دستخط لڑکی کے رہ گئے فارم پر یا لڑکے کے رہ گئے، تو نکاح ہو گیا بھائی. نکاح میں ٹینشن نہیں بنی. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اب حق مہر، اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ حق مہر جو تھا وہ ام حبیبہ کا تھا. یہ اللہ کے نبی نے خود نہیں دیا تھا، یہ نجاشی نے دیا تھا. کتنا بھی 400 دینار. 400 دینار، 4.5 ماشے کا سونے کا سکہ، 4.5 ماشے کا. حاجی کاشف صاحب بیٹھے. 4.5 ماشے اس وقت کتنے کے بنتے ہیں جی؟ ذرا 200-400 سے کہاں تک بات پہنچتی ہے؟ تو یہ صرف حضور نبی دیا کس نے ہے؟ حضور نے نہیں دیا، نجاشی نے دیا. تو کیا مطلب؟ عقل یہ بات کہہ رہی ہے کہ اگر
لڑکا اتنے جوگے ہے کہ وہ زیادہ حق مہر دے سکتا ہے، سب لکھانے کی حد تک نہیں، یا خاندان میں واہ واہ کروانے کے تک نہیں، لے لو باقی ویکھی جائے گی، نہیں نہیں، جو کاغذ پہ لکھ دیا وہ دینا پڑے گا، جان بوجھ کر نہیں دے رہا، قیامت کے دن یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں زانی کھڑا ہوگا۔ ایسا شو نہیں مارنی 50 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو، 3 مرلے جگہ لے دو، نہیں بھائی۔ اور لڑکی والوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر لڑکے پہ یقین نہیں ہے تو رشتہ نہ دو، کہ نہیں جیسے حق مہر زیادہ لکھوانا ہے۔ کیوں لکھوانا ہے؟ تاکہ ہماری بیٹی کی سیفٹی رہے۔ اے سیفٹی بلیٹ نہ کہاں رکھیا کرو رشتہ کرن تو پہلے، تحقیق کر کے یقین کر کے پھر رشتہ دیا کرو۔ یقین نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے حق مہر نہ لکھاؤ، تو یہ عورت کو بیچنے والی شکل ہے کہ داماد پہ تمہیں یقین نہیں، اپنی بیٹی کیوں دے رہے، کیوں اپنی بچی کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ 50 لاکھ اہم ہے کہ تیری بیٹے کی زندگی اہم ہے، 10 لاکھ کی اہمیت ہے کہ تیری بچی کی اہمیت ہے؟ نہیں یقین ہے تو سسرال والوں پر، داماد پر اور غیروں پر، تو رشتہ نہ دو بھائی۔ تمہارے کانوں پہ کس نے پستول رکھی تھی کہ دے رشتہ ماما؟ نہیں دیں گے تو گولی بجا جائیں گے تینوں۔ کیوں اپنی بچیوں کو زندگی ان کی درگور کرتے ہو، زندگی ان کی عذاب بناتے ہو اگر بچی وہاں پر خوش نہیں ہے اور تمہیں اس کو یقین نہیں ہے؟ اس لیے والدین سے گزارش کہ بھئی شادی وہاں کرو کہ جہاں تمہارا کف ہو، برابری ہو۔ لڑکی والے ڈھونڈ رہے امین ترین لڑکا کہ ہماری بیٹی ہو، وہ میرے بیان بھی شاید سنتے ہیں، وہ مجھے کسی نے کہا کہ بھی مول صاحب سانو بیٹی ہے، بیٹی کا رشتہ وہاں دینا ہے جہاں نہ اس کا باپ ہو نہ ماں ہو، اکیلا لڑکا ہو، ماں پیو نہ ہوئے۔ میں کہا یتیم خانے چلے جاؤ، یتیم خانے اس سے ملے گا ایسا نا بھائی، یعنی سسرال والوں کی ہمیں خدمت نہ کرنی پڑے، سانو کوئی ایسا گھر دیو بھائی صاحب، ہمیں ایسا گھر دیں جہاں نہ ماں ہو نہ باپ ہو، اکیلا بیٹا ہو بس۔ تو میں نے کہا یتیم خانے چلیں گے، پھر تھوک کے حساب سے ملیں گے۔ تو یہ عجیب ذہن ہے یار۔ تو لمبے چوڑے رشتے برابری میں دیکھو بھائی، لڑکا زیادہ امیر، لڑکی تھوڑی امیر ہے، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ لڑکا اس کے سسرال والے ساری زندگی تمہاری بچی کو تانا دیتے رہیں گے، پلے اندھا کیے ساڑھے ہستے، ماں باپ تو تم سے تنگ تھے، 2 کپڑوں میں تجھے باندھ کر دے دیا ہمیں۔ لڑکی امیر ہوگی، لڑکا کمزور ہوگا، لڑکی تانا مارے گی، وہ پکھا ننگا میں تینوں سنبھالے ہے، نتیجہ طلاق، نتیجہ طلاق۔ اس سے ہماری شریعت نے کیا کہا؟ برابری دیکھو، برابری دیکھو بھائی۔ اور برابری جو دیکھنی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اکثر یہ حدیث سناتا ہوں کہ شادی ہوتی ہے یا خاندان کی وجہ سے، یا پیسوں کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے۔ فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹے، دینداری کو ترجیح دینا، دینداری کو ترجیح دینا، نہ حسن کو، نہ خاندان کو، نہ مال کو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کو رشتہ دو، نیک لوگوں کو۔ اگر تو تمہاری بچی سے اس نیک آدمی کو محبت ہوگی تو شہزادیوں کی طرح رکھے گا، اگر خدا نہ خواستہ فطرتی طور پر مزاج نہ مل سکا تو اللہ کے خوف سے ظلم نہیں کرے گا۔ سب علماء کو ڈھونڈو، دینداروں کو ڈھونڈو۔ ہم سب سے پہلے خاندان، کڑے خاندان دے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو خاندان کی 3 کیٹیگری ہوتی ہیں، اپنا خاندان، باہر کا خاندان، دشمن والا خاندان۔ اللہ کے نبی نے تینوں خاندانوں میں شادیاں فرمائی ہیں، تینوں خاندانوں میں، اپنے میں بھی، دشمن والے میں بھی۔ ام حبیبہ کون تھی؟ بولو بھائی، دشمن گھرانہ تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ آگے یہ تھے حضور کی مخالفت میں، حضور نے وہاں نکاح کیا۔ یہودی خاندان میں بھی اللہ کے نبی نے شادی کی ہے عورت سے۔ تو ہم ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں کہ بھی خاندان مل جائے، ہم خاندان سے باہر نہیں کرتے، ہمارا بڑا رواج ہے جی، عورت چاہے دیوار کے سائے میں اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں، لڑکا بیچارہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے زنا کے لیے بار منہ مارتا ہو، نہیں سانو خاندان سے لبے کی تھیری ہوئے گی۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی عمر تھی تقریباً کوئی 40 کے قریب، وہ کہتے تھے ہم نے 16 سال والی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں کہا استاد جی 16 سال کی لبدی کون ہے، 18 سال 2 لے آئیے، انہوں نے پال لو، وہ یہ بات سمجھ آئی۔ خاندان میں نہیں ملتا، غیر میں چلے جاؤ بھائی، توڑو اس بت کو، توڑو اس بت کو۔ مخالف خاندان میں بھی رشتہ ملتا ہے تو کرو، اگر جوڑ ہے، مناسبت ہے تو کرو بھائی۔ 3 کیٹیگریاں عورت کی ہوتی ہیں، طلاق یافتہ،
بیوہ اور کواری، اللہ کے نبی نے تینوں سے شادیاں کی ہیں. ہمارے ہاں، اب میں لفظ بولوں گا سخت ہوگا، پھر آپ کہیں گے مول صاحب سخت لفظ بول دیں. ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے؟ مینوں ان ٹچ چاہیے، 0 میٹر چاہیے مینوں. اب یہی نوجوان اگر اس کا کسی امریکہ یا کینیڈا کی لڑکی سے رابطہ ہو گیا اور آن لائن آپس میں گپ شپ چل گئی، یہ وہاں چلے گئے، وہ یہاں آ گئی، دونوں کی شادی ہو گئی، اور دونوں کو دیکھا جائے کہ لڑکا 20 سال کا ہے، لڑکی 50 سال کی ہے، لڑکا لڈیاں پا رہا ہوتا ہے، شکر ہے میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی. یہ شادی کا چکر نہیں ہے، یہ ڈالر کا چکر ہے، یہ پاؤنڈ کا چکر ہے. ڈالر اور پاؤنڈ ہوگا اپنے سے 40 گنا بڑی عورت سے بھی شادی کرنے کو تیار ہوگا. لیکن جب شریعت کا مسئلہ آئے گا، 1 سال بھی عمر بڑی ہو گئی تو بڑی وڈی ہے، وہاں نکاح نہیں کرے گا. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اللہ کے نبی نے ہم عمر، اپنے سے چھوٹی اپنے سے بڑی سے بھی نکاح کر کے فرمایا. اما خدیجہ حضور سے کتنی بڑی تھی؟ اور بولو بھائی. ہاں. اما عائشہ حضور سے کتنی چھوٹی تھی؟ ہاں. اور کیا نام اس کا، برابر والے کے ساتھ ملا کے نکاح کیا، تینوں سے نکاح کیا. زیادہ خوبصورت، درمیانی خوبصورت، کم خوبصورت، تینوں کے ساتھ اللہ کے نکاح کیا. بڑے قد والی، درمیانے قد والی، چھوٹے قد، تینوں کے ساتھ اللہ کے نبی نکاح کیا. ہمارے یہاں عورتیں جاتی ہیں، ان کو سمجھایا کرو بھائی رشتے لینے کی، ان کو تمیز سکھاؤ، ان کو ادب سکھاؤ. جی میں رشتہ ویکھ کے کوئی تو ٹھیک ہے، انگلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جی ہیں سن، اور تو بندہ پوچھے اتنے لینی ہے منہ چ یار. انگلیوں سے شادی کرنی کہ ذات سے شادی کرنی ہے؟ او بولو بھائی. رنگ سانولا سی جی، بال چھوٹے، قد چھوٹا جہا ہے سی، او تو بلب لوانے نے 14 واٹ دے. اس سے بھی عورتوں کو بھیجو، اللہ کا واسطہ ان کو تمیز سکھاؤ کہ کسی کے گھر کی عزت کو یوں بار نیلام نہ کیا کرے. ایک بابا جی نا گاڑی میں یوں جھک کے کھڑے تھے. نوجوان نے کہا بابا جی یہ کمان کہاں سے ملی ہے؟ کمان کہاں سے ملی ہے؟ کہ بیٹا جب تیری بیٹیاں جوان ہوں گی نا تمہیں مفت میں مل جائے گی. ہم نے مذاق بنایا ہوئے لوگوں کے لیے. اپنا منڈا پائے ویسٹ انڈیز دا ہوئے، کوڑی انہوں یورپ دی چاہیے چٹی گوری. لڑکے کا نہ قد نہ شکل، نہ قد نہ کاٹ نہ خوبصورت، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ماں باپ کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ کڑی میں لے آنی ہے، جنت و حور والی لے آنی ہے. وہ شوقی خان ہے سی نا، شوقی خان مر گیا بیچارہ، اللہ دی بخشش فرمائے. وہ ڈرامے کرتا تھا، تو اس کا میں کلپ سن رہا تھا، آڈیو کلپ. وہ کہہ رہا کہ بھی کالے گورے کا نکاح ہو جائے نا، کالے گورے کا، وہ کہتا ہے آج رنگ نہیں ملتا کل کو نسل نہیں ملتی. آج رنگ نہیں ملتا کل نسل نہیں ملتی. اور پھر وہ تیسرا آدمی پکارتا ہے، اوے چٹی ماں دیا کالے پتر تے کالے پیو دے چٹے پتر ادھر آ. اللہ کا واسطہ بھئی یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے معاشرے میں. میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین ہے؟ وہ بولو تو صحیح. لیکن میرے نبی نے سب کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ 11 شادیاں میرے نبی کی اپنی نفسی خواہش نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے. تو یہ کچھ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھئی؟ اماں کی زندگی سے کچھ باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب نکاح ہو گیا تو نکاح میں 400 درہم دینار جو تھے جب اماں کو دیے، تو اس میں سے اللہ کے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے وہ 50 دینار نکال کر نا وہی ابرہہ جو باندھی تھی اس کو دے دیے کہ لے تو اور لے لے، تو نے مجھے سب سے بڑی خوشخبری دی تھی. ابرہہ کہنے لگی اے ام حبیبہ یہ پیسے بھی رکھ، یہ بالیاں بھی رکھ، یہ کنگن بھی رکھ، یہ پازیب بھی رکھ. مجھے میرے بادشاہ نے کہا ہے کہ ام حبیبہ سے کچھ نہیں لینا. نسبت بڑی اونچی ہو گئی ہے، نسبت بڑی اونچی ہو گئی ہے. اور فرمایا میں اس سے ایک بڑی خوشخبری آپ کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کلمہ پڑھ چکی ہوں. اور آپ جب اپنے نبی کے پاس جائیں نا ان کو میرا سلام عرض کر دو اور ان سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں. ام حبیبہ فرماتی کہ جب تک میں وہاں رہی ہر روز آتی تھی اور مجھے کہتی تھی ام حبیبہ
میرا کلام اور میری درخواست بھولنا نہیں ہے، حضور سے دعا کا بھی کہنا ہے، حضور کو سلام بھی کہنا ہے۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے آئے تو نجاشی نے شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ مجھے مدینہ بھیجا، اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر سب سے پہلا پیغام میں نے ابرہہ کا پہنچایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسی ایسی میرے ساتھ نیکی کی ہے اور اس نے آپ کو سلام بھی کہا ہے، آپ سے دعا کی درخواست بھی کی ہے۔ میرے نبی نے جواب دیا ہے سلام اللہ علیہ وعلیہ کی، کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو، اس پر بھی سلامتی ہو، اے اللہ ابرہہ کی بخشش فرما دے۔ یہ ام حبیبہ کی زندگی ہے۔ اور تمہیں سے بڑی بات بتاؤں کہ صحابہ وہ تھے کہ جنہیں حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، کوئی بھی محبوب نہیں تھا۔ کیسے؟ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ تشریف لائے، ام حبیبہ کے گھر، اللہ کے نبی نہیں تھے، ام حبیبہ کے گھر تشریف لائے، سلام دعا ہو گئی تو بیٹھنے لگے چارپائی پہ۔ تو ام حبیبہ نے فرمایا ابا ایک منٹ، چارپائی پر بستر تھا، وہ بستر لپیٹ دیا، چارپائی ننگی کر دی، کہ اب بیٹھیں۔ کہ بیٹی باپ تو آتا ہے تو ننگی چادر پر بھی ننگی چارپائی پہ بھی چادر بچھا دی جاتی ہے، گدا بچھا دیا جاتا ہے، تو بچھی ہوئی کو اٹھا رہی ہے، کیا مطلب کہ میں اس بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں؟ فرمایا ابو سفیان آپ باپ ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن یہ بستر نہیں، تو اس بستر کے قابل نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ یہ پاک نبی کا پاک بستر ہے اور تو مشرک ہو کے ناپاک ہے، ناپاک پاک کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ اپنی جگہ، باپ کا مقام اپنی جگہ، لیکن حضور سے بڑھ کر نہیں، حضور سے بڑھ کر نہیں۔ صحابہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ حضور کی محبت کے سامنے کسی کی نہیں سننی، حضور کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں ہے، حضور کا حکم آگے ہے، ماں اور باپ پیچھے ہیں، حضور کی محبت آگے ہے، ماں باپ بیوی بچوں کی محبت پیچھے ہے، تب ایمان کامل ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہے۔ تو جو کہا سنا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔